اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. کیا یہ بات واقعی میں سچ ہے؟ آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3241 اور صحیح مسلم 2737 پر غور کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے اہل جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دوزخ میں اکثریت عورتوں کی دیکھی. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے؟ دراصل یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ وجہ ہمیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1052، صحیح بخاری 304 اور صحیح مسلم 885 میں دیکھنے کو ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی. پھر آپ نے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم. پھر ایک دوسرا لمبا رکوع کیا جو کہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا. پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا. پھر چوتھا رکوع کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا. اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا. اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے. اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ان میں عورتیں زیادہ ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کفر یعنی انکار کی وجہ سے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر یعنی انکار کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی ہیں. زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا. آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور تکبیر کے بغیر نماز سے ابتدا کی. پھر بلال رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اللہ کے تقوی کا حکم دیا، اس کی اطاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کی یاد دہانی کرائی. پھر چل پڑے حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آ گئے تو انہیں واضح تلقین یعنی تذکیر کی اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے. تو عورتوں کے درمیان سے ایک بھلی سیاہی مائل رخساروں والی عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکایت بہت کرتی ہو اور اپنے رفیق زندگی کی ناشکری کرتی ہو. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر وہ عورتیں اپنے زیورات سے صدقہ کرنے لگیں. وہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو آخرت میں جنت میں اکٹھا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.